حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سنن نسائی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 1281۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، ادعو تجب وصل تعطا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1448 ہجری شروع ہو گیا، جسے فاروقی سال بھی کہا جاتا ہے، اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اجرا جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار کی یاد کی جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، ہولی فیملی۔ اچھا، یہ جو پاکیزہ فیملی ہے، فیملی کے اندر ازواج بھی ہوتے ہیں، ازواج بھی ہوتی ہیں، اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، اس میں آپ کی ساری ازواج پاک اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی شہزادی بھی ہیں اہل بیت میں، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ ان کا ذکر خیر بھی کریں گے اور ان کی عبادات کا تذکرہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ رحمتیں لوٹیں گے۔ اچھا، پھر ان سے جو ہماری نسبت ہے، جو محبت ہے، اس کا تقاضا ہے ہم ان کی یاد کریں، ہم ان کا ذکر کریں۔ اچھا، پھر ذکر کریں یا ان کو فالو بھی کریں، ان کی اطاعت بھی کریں، صرف ذکر نہ کریں بلکہ ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی اہل بیت اطہار، ان کی جو عبادات کا ہے کچھ وہ تذکرہ سنیں گے۔ اہل بیت کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ازواج پاک بھی شامل ہیں، اور ہمارے علماء اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک سے دیتے ہیں۔ آیہ تطہیر کہتے ہیں اس کو، اس آیت مبارکہ کو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، سبحان اللہ۔ آپ اپنی تفسیر نور العرفان میں جو مختصر تفسیر ہے، تفسیر نعیمی بھی آپ کی ہے، وہ قدر ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ تم کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست میں آلودہ نہ ہونے دے۔ نہیں، اللہ پاک نے اہل بیت کو گناہوں سے بچایا، اللہ پاک نے اہل بیت کو بد اخلاقیوں سے بچایا۔ اچھا، یہ مطلب نہیں ہے
کہ وہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ پہلے گناہوں میں مبتلا تھے، بعد میں اللہ نے پاک کر دیا. اللہ اکبر. اچھا، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ حضور کی ازواج و اولاد گناہوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیے، یہاں میں عقیدہ بھی عرض کروں، انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، یعنی گناہ ان کے دامن کو مس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. اچھا، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اکابرین امت، اللہ کریم انہیں گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے، بچاتا ہے ان کو گناہوں سے. اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچائے اہل بیت کے صدقے میں. اور ازواج پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا. اور آیا تطہیر کا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے برادر نے ذکر کیا. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں. آپ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں جنت کے باغات کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، مدح و ثنا کرتے ہیں. اور تم کو خوشخبری ہو اے غصاخان اہل بیت، اہل بیت کی شان میں غصاخیاں کرنے والوں، تمہیں خوشخبری ہو جہنم کی، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اللہ اکبر. ازواج پاک مصطفیٰ، یاد رکھیں کہ یہ ہیں امہات المؤمنین، سارے مومنوں کی یہ امی ہیں. اللہ اکبر. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. ہم اپنی جان کے جتنے مالک ہیں نا، اس سے زیادہ ہمارے آقا ہماری جان کے مالک ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ازواج مصطفیٰ ہماری مقدس مائیں ہیں، پاکیزہ مائیں ہیں. سبحان اللہ. اچھا، وہ ہماری مائیں ہیں کس لحاظ سے؟ نکاح کے حرام ہونے کے لحاظ سے. ان سے امت میں سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک ہیں. یہ تعظیم کے لحاظ سے ان کا درجہ ماں کا ہے کہ ان کی خوب تعظیم کرنی ہے. مگر یاد رکھیں وراثت، پردہ وغیرہ کے سلسلے میں وہی حکم ہوگا جو اجنبی عورتوں کا حکم ہے. اور کیا شان ہے ازواج پاک کی، ازواج مصطفیٰ کی. ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ ازواج پاک مصطفیٰ امہات المؤمنین جو اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی اطاعت
اور ان کے نیک اعمال پر ان کے لیے عام لوگوں کی نسبت ڈبل ثواب ہے. یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، انہیں زوجیت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا. ان پر، ان کی شان و عظمت پر ہماری مائیں قربان ہو، ہماری جانیں قربان ہو. سبحان اللہ. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابتدائی ایام میں اسلام کے شروع میں ایمان لائیں تھیں، تو اس میں تو بڑی تکلیفیں ہوتی تھیں، اس میں تو بڑی شہادتیں ہوئیں، اس میں تو بہت آزمائشیں ہوئیں. ان کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہوا. اللہ اکبر. وہ نساء نبی طیبہ تو خالق جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہر حال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج پاک امتیوں کی مائیں ہیں. اچھا، امہات المؤمنین کی تعداد کتنی ہے؟ 11. ان میں بی بی عائشہ صدیقہ، بی بی حفصہ، بی بی ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہن. اچھا، اسلام کے اندر ایک مسلمان مرد شرائط کے ساتھ 4 نکاح ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہے. اور مگر یاد رکھیں، اس حکم سے میرے نبی آزاد ہیں، مبرہ ہیں. آپ کے لیے حکم نہیں. اللہ کریم نے انبیاء کرام کے معاملات جدا رکھے ہیں. امتی اور ہے، نبی اور ہے. تو کہاں، میں کہاں، تو کجا، من کجا. حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، آپ نے 100 نکاح فرمائے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 ازواج تھی، 300 ازواج. سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ شادیوں کی اجازت عطا فرمائی. اور یاد رکھیں، اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں. علماء نے بیان کی کہ آپ نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے. اس لیے کہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے گھر کے معاملات امت تک پہنچیں، اسپیشلی عورتوں تک پہنچیں. ورنہ عورتوں کو کون بتاتا گھر کے معاملات. اور بھی بہت ساری حکمتیں. اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے نا، فیضان امہات المؤمنین، سبحان اللہ، بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. یہ ساری صحابیات بھی ہیں، سارے صحابی جنتی، ساری صحابیات بھی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور تمام صحابیات بھی جنتی جنتی. ان کا تذکرہ پڑھیں، اسپیشلی اسلامی بہنیں. اچھا، پھر بیٹا بھی تو ماں کو پڑھے نا، امتی بھی پڑھے. ہماری پاکیزہ جو مائیں تھیں، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا رتبہ اور ان کا کیا انداز تھا. تو اب جو ہمارا خاص اس پروگرام کا ٹاپک ہے اہل بیت کی عبادات. یہ امت کی مائیں بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، شب و روز عبادت کرتی تھیں. اور یاد رکھیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، مرد کو، عورت کو، سب کو اللہ کریم نے، انسان نے، جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مشہور آیت ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اور ہم سے زیادہ یہ مقصد حیات کو سمجھتے تھے اہل بیت اطہار، اور انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کی. حضرت جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اول ام المؤمنین ہے، اور ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کرام ایک کے سوا سب ان کے پاکیزہ بطن سے ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے یہ سیدوں کی نانی ہے، قیامت تک جتنے بھی سید آئیں گے سب کی نانی ہیں آپ. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سید کس کو کہتے ہیں؟ خاتون جنت کی اولاد کو سید کہتے ہیں، حسن و حسین کی اولاد کو سید کہتے ہیں. تو خاتون جنت کون ہے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں، بیٹی ہیں، لخت جگر ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت جان نثار اور وفادار. اور ان کے نمایاں خصوصیت کیا؟ انہوں نے اپنا سارا مال محبوب رب ذوالجلال کے مبارک قدموں پر نچھاور کر دیا. سبحان اللہ. سارا مال. آپ تجارت کرتی تھیں، کس طرح کہ آپ تجارت پر مال دیا کرتی تھیں اور غلام وہ مال بیچنے جاتے تھے. ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کا مال لے کر گئے تھے ملک شام و یمن کی طرف. تو خیر انہوں نے اپنا سارا مال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور انتہائی وفادار. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، غار حرا میں میرے نبی عبادت کرنے جاتے تھے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں جا کر کھانا پہنچایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور انہیں رب تعالیٰ کا سلام آیا، انہیں جبریل امی سلام کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دنیا میں جنتی انگور کھلائے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی. جب وحی نازل ہوتی ہے تو مخالفت ہوتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کرتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں. تو ہماری وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں، نیکی کے کام میں شوہر کی مدد کیا کریں، اس کا ساتھ دیا کریں، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. اور یاد رکھیں کہ آپ توریت کی عالمہ تھیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، بہت بڑی عالمہ تھیں آپ. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے؟ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی مومنوں کی ماں ہیں. اور آپ کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ سخاوت بہت فرماتی تھیں. سبحان اللہ. بہت سخاوت آپ نے فرمائی. ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کے سکے، جنہیں درہم کہا جاتا ہے، بھرا ہوا ایک بڑا سا تھیلا آپ کو بھیجا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا درہم. اس پر آپ حیران ہوئے اور فرمایا کھجوروں کی طرح اتنے بڑے تھیلے میں؟ پھر آپ نے وہ سب چاندی کے سکے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. امہات المؤمنین کی عبادات کا تذکرہ کل بھی سنیں گے. پھر انشاءاللہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کا سنیں گے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادات، حسنین کریمین سیدین جلیلین قمرین نیرین منیرین، حسن و حسین میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سواریاں کرنے والے. سبحان اللہ. محبوب خدا کے محبوب، اور جو ان سے پیار کرے وہ بھی محبوب خدا بن جائے، وہ محبوب خدا کا محبوب بن جائے. انشاءاللہ ان کی عبادت کا بھی تذکرہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت، ان کی اطاعت کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حب سادات خدا دے واسطہ،
اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت،